قال الله تبارك وتعالى في شأن عصمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضی وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنج تن ہیں دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنج تن ہیں دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. شہنشین میں تشریف فرما نگران جلسہ قابل عزت احترام حضرت العلامہ مولانا سید شاہ منور علی قادری نقشبندی صاحب قبلہ ادام اللہ فی الحضور خطیب و امام مسجد حبیبیہ شاد نگر و صدر انتظامی کمیٹی محترم المقام جناب عبدالرؤوف قادری صاحب، علماء کرام، ذمہ داران انتظامی کمیٹی مسجد حاضہ، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے اور آج کی اس عظیم برکتوں، عظمت و رفعتوں والی مجلس کا صدقہ آپ کو دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ہر جگہ عطا فرمائے. تھوڑی سی زحمت مجھے یہ ہو رہی ہے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ رہے محبت میں ہم نے سوچا کہ سر جھکائیں کدھر سے پہلے. محبت کی راہوں میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے سوچا کہ بھئی ہم سر جھکائیں تو کدھر جھکائیں، سر تو اللہ ہی کی طرف جھکتا ہے. تو رہے محبت میں ہم نے سوچا کہ سر جھکائیں کدھر سے پہلے. ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے. تو اب میں یہ طے کرنا مشکل ہے میرے لیے کہ ادھر دیکھوں یا تقریر کروں، ادھر دیکھ کے تقریر کروں یا پھر ادھر دیکھ کے تقریر کروں. تو تین طرف تو میں نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے ہمیں 2 ڈائمنشنل آئیز دی ہے. کتنی؟ ہم 2 سمتوں میں دیکھ سکتے ہیں. اور اب جو کیمرے آئے ہیں ٹرپل کیمرے، یہ 3 ڈائمنشنل ہے. کتنے ہیں؟ 3 ڈائمنشنل. تو یہ 3 ڈائریکشن میں دیکھ سکتے ہیں. 3 کیمرے والا فون آ گیا ہے، آپ نے دیکھا ہے. تو ابھی تو میں وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن قربان جائیں میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے. ایک مرتبہ ایک منافق نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیٹھ کے پیچھے گستاخی کی. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا وہ دیکھو میری شان میں گستاخی کر رہا. تو صحابہ نے بعد میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو آپ کے پیٹھ کے پیچھے تھا. کہاں تھا؟ وہ تو آپ کی پشت مبارکہ کے پیچھے تھا.
سرکار آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تم سب کو دو آنکھیں دی ہیں، وہ تمہارے سر میں، اے بیٹا بیٹھ جاؤ، دو آنکھیں دی ہیں اور وہ تمہارے سر میں ہیں، لیکن تمہارے نبی کو اللہ نے دو آنکھیں دل میں بھی دی اور دو کان بھی دیے۔ یہ واقعات اس وقت رونما ہوا جب میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے۔ جبرائیل امین آئے، شرح صدر کیا حضور کا، اور جب میرے نبی کے دل کو، میرے نبی کے قلب کو جسم اقدس سے نکالا اور نکال کر اسے تشت میں رکھا اور نور سے اسے دھویا، یوں سمجھیے کہ سفر نور کی تیاری ہو رہی ہے۔ جو ایسٹروناٹ ہوتے ہیں، جو اسپیس میں جاتے ہیں، مولانا کی توجہ چاہوں گا علماء کی، نوجوانوں کی، کہ جو خلا میں جاتے ہیں جہاں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی، جہاں گریوٹی نہیں ہوتی، یعنی جو زمین پر آپ چلتے ہیں اس کے نیچے ایک پاور ہے، کیا ہے وہ پاور؟ آپ کو روکے ہوئے ہیں، اسے کہتے ہیں گریویٹیشنل فورس۔ کیا کہتے ہیں؟ گریویٹیشنل فورس، اسٹوڈنٹس جانتے ہیں۔ اور اگر وہ گریوٹی نہیں رہے تو زمین پر کوئی چیز نہیں ٹکے گی۔ اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیں، یہ سائنس کہتی ہے کہ گریوٹی نہ ہو تو سب کچھ ہوا میں اڑ جائے گا، اور جب اڑ جائے گا، ہلکی سی آندھی جب آتی ہے تو جب ذرات اڑتے ہیں، پتھر اڑتے ہیں، کنکر اڑتے ہیں، پلاسٹک اڑتا ہے، تو یہ ذرات بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں۔ جب ہوا میں اڑتے ہیں تو آپ کا باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی چیز آ کر آپ سے ٹکرا سکتی ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیں، آگے اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، یہ کام میں آئے گی انشاءاللہ سمجھنے کے لیے۔ اب رہی بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اور آپ کے نبی کا 3 مرتبہ شرح صدر کیا گیا۔ کتنے مرتبہ؟ یہ جو وہابی بدعقیدہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، ان سے کہنا کہ میرے نبی کا 3 مرتبہ شرح صدر کیا گیا، سینے اقدس کو کھولا گیا اور کھول کر قلب مبارکہ کو، دل کو تشت میں رکھ دیا گیا۔ نبی دیکھ رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جو بک رہے ہیں ان سے پوچھئے نبی اگر تمہاری طرح ہے یا نعوذ باللہ تم نبی کی طرح ہو تو ہم نہیں، ہم اگر کاٹیں گے تو کیس ہو جائے گا، ہم خنجر تمہارے ہی ہاتھ میں دیتے ہیں، ذرا سینے میں سے دل نکال کر تو بتاؤ پیارے، اور پھر دیکھ کر بتاؤ۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے قلب اقدس میں میں عجیب چیز دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھیں وہ آسمانوں سے آئے، نبی کا قلب نکالا، کہنے لگے یا رسول اللہ اس میں 2 آنکھیں ہیں، اس میں 2 آنکھیں ہیں اور اس میں 2 کان بھی ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے کہا تھا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی سے پوچھا اب جبرائیل ہیں تو سید الملائکہ، فرشتوں کو درس دینے والے، تمام فرشتوں کے سردار، لیکن پوچھنے لگے یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، اللہ نے یہ کیوں رکھا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل انسان کو اللہ نے صرف 2 آنکھیں دی ہیں، وہ سامنے کا دیکھ سکتا ہے، اور جو میرے رب نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی ہے میں اس سے 7 آسمان بھی دیکھ سکتا ہوں، 7 زمین بھی دیکھ سکتا ہوں، اور یہ جو 2 کان عطا فرمائے ہیں میرے رب نے، اس سے میں 7 آسمانوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، 7 زمینوں کی باتیں بھی سنتا ہوں۔ یوں سمجھ کر چلے کہ آپ یہاں ایک مرتبہ نبی پہ درود و سلام پڑھے، میرے نبی گنبد خضرا سے سماعت فرما رہے ہیں، اور نہ صرف سماعت کر رہے ہیں بلکہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن میں تو گناہگار غلام ہوں، امتی ہوں، آل رسول ضرور ہوں، مسترد ضرور ہوں، لیکن ایک معروضہ آپ سے ضرور کروں گا۔ تمہیدی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ 2 طرف ہو جائیں، بزرگوں کو چھوڑ کے نوجوان ادھر آ جائیں۔ میرے لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، تو میں ایک سمت میں دیکھ کر بات کروں تو مجھے بھی لطف آئے گا۔ آ جائیے، ادھر بھی جگہ ہے۔ یہ ہے اصحاب الیمین، یہ ہے صراط مستقیم، اور وہ ہے اصحاب الشمال۔ حضرت جانتے ہیں اصحاب الشمال کا کیا معاملہ ہے۔ اب جو بیٹھے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، اللہ آپ کو بھی اصحاب الیمین میں شامل کر دیں۔ علماء جانتے ہیں تو صراط مستقیم پہ ہو جائے یا سیدھے ہاتھ والے ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے سورہ واقعہ میں سیدھے ہاتھ والوں کے بڑے فضائل بیان کیے۔
اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، ارے وہ سیدھے ہاتھ والے، ارے واہ واہ کیا سیدھے ہاتھ والے. تو آپ کو اگر زحمت ہو رہی ہے، بزرگوں کو پابندی نہیں ہے، بزرگ بیٹھ سکتے ہیں، بزرگ بیٹھ سکتے ہیں. میں ادھر نہ بھی دیکھوں، وہ مجھے دیکھ کر دعا دیتے رہیں تو میرا کام چلتا ہے. نوجوان تو آ جائیں، ہاں ایسے بیٹھ جائیں تاکہ بات کرنے میں ذرا لطف آئے. ماشاء اللہ. اللہ ہمارے شاہ صاحب قبلہ کو سلامت رکھے. یہ سرزمین شاد نگر کا سرمایہ ہے، یہ بقیت السلف میں ہے، ان کی جتنی قدر کی جائے اتنا کم ہے. اور مجھے تو آپ سے آج میں سمجھتا ہوں ملاقات کئی مرتبہ ہوئی، لیکن اس حوالے سے کہ آپ کی جو 30 سال سے زائد عرصے سے سنیت کے لیے خدمات ہیں، میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے اس کی قدر کرتا ہوں، اور حضرت کے لیے دعا گو کہ اللہ ان کے فیض کو جاری رکھے اور ان کا سایہ اہل سنت پر شاد نگر کے بالخصوص تعدیر صحت عافیت اور اس کے ساتھ سلامت اور باکرامت رکھے. ماشاءاللہ انہوں نے شہزاد حضور غوث اعظم حضور خطیب دکن والد ماجد علیہ الرحمت و رضوان کے حوالے سے جو باتیں بتائی ہیں، یقیناً میری آنکھیں آپ دیدہ ہوئی اور دل کو ایک عجیب روحانی فرحت، سکون اور اطمینان ملا. کیونکہ یہ شاد نگر ہی کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان کا میں نے بھی کشمیر سے کنیا کماری تک شہزاد غوث اعظم کے ساتھ سفر کیا ہے. کم و بیش 14-15 ممالک دنیا کے آپ کی دعاؤں سے پھر کر دیکھ کر آیا ہوں، لیکن ایسا کوئی خطہ نہیں ہے کہ جہاں میں نے شہزاد غوث اعظم کا ذکر نہیں سنا. کوئی ایسا مجھے ملک نہیں ملا، یورپ سے لے کر ہندوستان تک کا خطہ دیکھے، کوئی ایسا شہر نہ ملا جہاں کوئی شہزاد غوث اعظم کا چاہنے والا مجھے نہ ملا. کیونکہ ان کی جو خدمات تھی وہ بے لوث خدمات تھی، ان کی جو خدمات تھی وہ اپنے گھر کی خدمت تھی. اور جب آدمی اپنے گھر کی خدمت کرتا ہے تو وہ بے لوث ہو کر کرتا ہے. یعنی اپنے گھر بار کو جب سجاتا ہے تو کسی پر احسان نہیں جتاتا کہ بھئی میں نے کام کیا تو شہزاد غوث اعظم نے تو دین کا کام کیا، یہ ان کے نانا جان کے دین کا کام کیا، یہ حسنین کریمین کے دین کا کام کیا، یہ دین مصطفی کا کام کیا. اور ان کا حق تھا، ان پہ ذمہ داری تھی، اور اللہ نے انہیں موقع عنایت فرمایا. آج 4 دہان عالم میں اہل سنت و جماعت کی خدمت کے حوالے سے شہزاد غوث اعظم کا نام اور ان کا کام دونوں زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں. کیونکہ ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کے عقیدوں کو درست کیا ہے شہزاد غوث اعظم کی خطابی خدمات نے. اور وہ خاصہ ان کو اپنے دادا حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے ملا تھا، وہ ورثے میں ملی تھی خیرات، اور وہ ورثے میں جو ان کو صدقہ غوث پاک کا ملا تھا اسی کے ذریعے کام ہوا، اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ. اور انشاءاللہ میلاد منانے والے لاکھ فتووں کے باوجود بھی میلاد مناتے رہیں گے. دیکھیں مسئلہ یہ کہ کورونا وائرس کی بلا اور وبا سے ساری انسانیت پریشان تھی کہ نہیں بتائیے. 7-8 مہینے کا عرصہ لاک ڈاؤن کا گزر گیا، شادیاں بھی سیدھی سادی ہو گئی، اور لوگوں نے تو موقع کو غنیمت بھی جانا کہ بھئی 10-20 میں کام نکل جاتا ہے. تو بہت اچھے طریقے سے جن کو 2021 میں شادی کرنی تھی انہوں نے کہا چلو 20 ہی میں کام نپٹا دیتے ہیں، لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا لیا جائے. تو ایسے بھی ہوئے ہیں کارنامے ملک میں. لیکن اتنی پریشانیوں کے باوجود جب سرکار کی میلاد کا مہینہ آیا کہ نہیں، سارے غم ہمارے دلوں سے نکل گئے. تنگدستی نے ستایا، افلاس نے ستایا، غربت نے ستایا، معاشی پریشانیوں نے ستایا، لوگ اپنے عزیزوں سے، اقربا سے، اعزاء سے بچھڑ گئے، ان کے اموات واقع ہوئی، کئی لوگوں کے انتقال ہوئے، کتنے غم زدہ تھے. لیکن میرے نبی کی جب میلاد کا مہینہ آیا تو ایسے معلوم ہوا کہ کسی نے ہمارے دلوں پر ہاتھ رکھ دیا، قلب کو ایسی سکون میسر ہوا کہ 7-8 مہینے کی ساری پریشانیاں ہم بھول گئے. وہ اس لیے کہ جب میلاد پاک مصطفیٰ کا مہینہ آتا ہے تو ایک عجیب سی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. اور قربان جائیں کہ اللہ نے اس مہینے کا نام بھی رکھا تو ربیع الاول رکھا، اور ربیع کہتے ہیں عربی زبان میں بہار کو، یعنی اسلام کی پہلی بہار ربیع الاول ہے. اب جب بہار آتی ہے تو خزاں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب بہار آتی ہے تو صرف بہار ہی بہار ہوتی ہے. پتجھڑ جب ہوتے ہیں، پھول جھڑ جاتے ہیں، پتے جھاڑوں درختوں پہ جھڑ جاتے ہیں،
تو بدصورت نظر آتے ہیں، لیکن جب بہار کا موسم آتا ہے تو ظاہر پہ بھی بہار چھا جاتی ہے، باطن پہ بھی بہار چھا جاتی ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے وفاداروں میں پیدا کیا ہے کہ ہم نبی کا ذکر سن کر نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ ہمارے دل نبی کی یاد اور محبت میں تڑپتے بھی ہیں اور بھڑکتے بھی ہیں۔ اللہ اس جذبے کو آپ کے سلامت رکھے۔ ابھی حافظ صاحب ہمارے شفیع محمد خان صاحب آئے، شفیع خان قادری حیدرآباد سے تشریف لائے اپنے ہمنوا نعت خانوں کے ساتھ، انہوں نے نعت پڑھی ماشاءاللہ۔ دیکھیں ربیع الاول میں ایک خاص بات ہوتی ہے کہ امت کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ رمضان آتا کیا کرتے؟ روزے رکھتے، جس کو دیکھو قرآن شریف کھول کے بیٹھے ہوئے رہتے، پڑھتے نہیں، جسے دیکھیے قرآن پاک اٹھایا پڑھ رہا۔ جس کو پڑھنا آتا انہوں بھی پڑھتے، جس کو نہیں آتا انہوں ایکٹنگ بھی کرتے، اس کا بھی ثواب ہے۔ اب یہ مت سمجھیے کہ اس کا ثواب نہیں، حضرت ایسا بول دیے چلے گئے، نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام، میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ، اس کو چھونا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اس کا سننا بھی ثواب ہے۔ تو اگر کوئی ایسے دیکھ کے پڑھ لے، اور اگر پڑھنا بھی نہیں آتا کم سے کم دیکھ لے، تو اس کی ایسی برکت ہے دوستو، یاد رکھنا کہ وہ بھی بخشا جائے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بزرگ کا گزر ہوا، اور کشف القبور، یہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو، علماء کی محفلوں میں معلوم ہوتا ہے کہ کشف ہوتا ہے بزرگوں کے پاس، یعنی خبر کا حال معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ ان کو ایسا پاور عطا فرماتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاور کو سمجھاتے ہیں ہم تو یہ بدعقیدہ جماعت والے انکار کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اور پریشانی ان کے پاس ہے کہ شیطان کے پاور کو تو مانتے، اللہ کے ولی کے پاور کو نہیں مانتے۔ وہ تمہاری قسمت ہے، یہ ہمارا مقدر ہے پیارے، اور وہ تفصیلات میں اس طرف جاؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی بات۔ شیطان اللہ کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ بولیے پاور کتنا ہے؟ وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، سورہ ناس آتی نا، وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، کہاں کرتا وسوسے؟ اندر۔ کدھر اندر؟ دل کے اندر۔ پیدا کرے سو اماں نہیں کر سکتے یہ کام۔ بابا جان زندگی بھر محنت کر کے اولاد کو کھلاتے پلاتے، پھر بھی بولتے لونڈا پٹا نہیں سن رہا ہماری۔ کیوں نہیں سن رہا؟ مانتا ہی نہیں، دل میں آیا سو کرتا، دل میں آیا سو کرتا۔ اماں بولتے دل میں آیا سو کرتا، بیوی بولتی جو دل میں آیا ہمارا شوہر کرتا، ادھر جاتا ادھر جاتا، ان کے پاس پیسے خراب کرتا۔ بچے بولتے بابا جو دل میں آیا وہ عشق کرتے، ہماری نہیں سنتے۔ نہ اولاد کی تمہارے دل پہ چلتی ہے، نہ پیدا کری سو ماں کی چلتی ہے، نہ پال پوس کے بڑا کرنے والے شفیق باپ کی چلتی ہے، کسی کی نہیں چلتی۔ اندر کام کرتا تو انہیں کون ہے؟ اللہ کا دوست ہے۔ پوچھو یہ گشت کرنے والوں سے پوچھو جا کے، جو میلاد پر فتوے لگاتے ہیں، ذرا دل کے اندر کیا ہے بولو۔ نہیں نہیں نہیں، ہم کیسا بولتے، وہ تو اللہ کا کام ہے۔ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، خناس کا کام کیا؟ یہاں بیٹھا ہوا ہے دل کے اندر۔ کہاں پہ؟ دل کے اندر، مچھر کی طرح۔ جب اللہ نے انسان کا پتلا بنایا، آدم کے پتلے کو تیار کیا تو بڑا خوبصورت، بڑا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل، تو اس نے کہا واہ واہ اتنی اچھی عمارت، مولا ہمارے لیے تھوڑی جگہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی تو جگہ دے دے۔ تو اللہ نے کہا کہاں چاہتا ہے؟ تو کہا سب سے خوبصورت تو دل ہی ہے، اس میں تھوڑی جگہ دے دے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اس نے کہا جا، دے دیا، جا، تھوڑی سی جگہ دے دی تو اندر بیٹھ گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اندر ایسے بیٹھا ہے جیسا مچھر بیٹھتا ہے۔ کیسے؟ ڈنک مارتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو شیطان کا اتنا پاور ہے اللہ کے دشمن کا کہ وسوسے پیدا کر سکتا ہے۔ تو ذرا سوچو دشمن کی طاقت کا عالم یہ ہے تو دوستوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وسوسے ڈال کر بھٹکا سکتا ہے تو وہ تمہارے وسوسوں سے تم کو بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ اللہ جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے، نہ بولو مرشد۔ جس کو راہ پر رکھنا چاہتا ہے اس کا ولی بھی ہوتا ہے، بولو، اور اس کا مرشد بھی ہوتا ہے۔ تو اب رہی بات یہ وسوسوں کی، تو انہیں تو بیٹھا ہوا ہے اور ہمیشہ ہے، آپ کے قلب کے اندر ہے۔
تو یہ تو اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے دوستوں کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ جب چاہے جہاں چاہیں جدھر چاہیں تصرف فرما دیں۔ نبی کے امتیوں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی پل پل آپ کی خبر رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ماں پیدا کرنے والی اپنی اولاد سے اتنی باخبر نہیں رہتی جتنے میرے آقا اپنی امت کے حالات سے باخبر رہتے ہیں۔ حضور کی توجہ ہر ایک امتی پر ہے۔ بچوں کو ذرا خاموش بٹائیں، باہر کی طرف ایک دو لوگ جائیں والنٹیئرز، محبت سے ڈانٹے ڈپٹے نہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وبارک وسلم۔ میں کہہ رہا تھا ہمارے شفیق خان قادری صاحب کو بلایا گیا، ماشاءاللہ نعت کی محفل، ربیع الاول شریفات نعت کی محفلیں ہوتی ہیں، اور پیٹ میں درد یہ لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ نیاز ہم کرتے ہیں، فاتحہ ہم کرتے ہیں، اور محفلوں کا انعقاد ہم کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو نبی کے ذکر سے کیوں چڑ ہے، اس کی بھی کرونولوجی سمجھنی پڑے گی۔ بیچ میں NPR NRC کے وقت کرونولوجی بہت سمجھائی جا رہی تھی، تو اس کی بھی آپ کو سمجھنی پڑے گی، انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اب ماشاءاللہ جو نعتیں پڑھتے ہیں اس کا بڑا لطف آتا ہے کہ بڑا لطف آتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ بڑے خوبصورت نعت خواں ہیں، پورے ہندوستان میں مشہور ہیں، حضرت سے بیعت بھی ہے۔ اللہ ان کو خوب شہرت عطا فرمائے، انٹرنیشنل لیول پر یہ مشہور رہیں انشاءاللہ، اور شہرتوں میں اضافہ کرے۔ لیکن ایک چیز آپ نے دیکھی کہ اہل سنت میں ایک طریقہ گزرے دن سے رائج ہو گیا، نیا ان کے مطابق بدعت، وہ یہ کہ جب نعت پڑھتے ہیں تو ہاتھ ہلاتے نہیں، جھومتے ہیں۔ بھئی آپ چاہو یا نہ چاہو جسم میں ایک موومنٹ پیدا ہو جاتا ہے، تھرکنا جسے کہتے ہیں، ادھر سے ادھر تو بھی ہلتے، ادھر سے ادھر تو بھی ہلتے۔ بازو والے پکڑ کے بولے کیوں ہل رہا منا مسجد، تو بھی ہلتے۔ کیوں؟ ایک وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں کہ اس کا انعام بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں کو ہلانے سے انعام نہیں، جسم کے ہلانے سے انعام نہیں، جسم میں ناز سن کے حرکت آنے سے انعام نہیں۔ یہ حرکت کیوں ہے؟ خوشی کے باعث کہ حضور آ گئے ہیں، روتوں کو ہنسانے والے آقا آ گئے ہیں، گناہگاروں کو وہ مغفرت کا مجدہ سنانے والے آقا آ گئے ہیں، رحمت للعالمین آ گئے ہیں، وہ جو ہمیں ماں باپ سے زیادہ پیارے ہیں وہ آ گئے ہیں، وہ جو امت کو بڑی محبوب رکھتے ہیں وہ نبی آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں حضور کی ولادت طیبہ ہوئی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ابو لہب رشتے میں حضور کا چچا ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ رشتے میں حضور کا چچا ہوتا تھا، اور کافر تھا، کافر ہی مرا، اس نے اسلام قبول بولیے نہیں کیا۔ جب اس کو پتا چلا کہ اس کے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک لڑکا تولد ہوا ہے اور بڑا حسین و جمیل ہے، تو باندی تھی اس کی صہیبہ نام کی، وہ آئی اور آ کر کیا کیا پتہ ہے؟ خوشخبری سنائی۔ تو ابو لہب نے کیا کیا؟ بچپنے سے سن رہے نارو قصے، بولا آزاد۔ کیسا بولا؟ ایسا، تو آزاد ہے بولا۔ بتائیے، انگلی کے اشارے سے کیا کرا؟ انگلی کے اشارے سے کر کے بولا آزاد ہے، تو جا۔ آزاد کرنا بہت بڑی بات ہے، جو غلامی کی زندگی گزارتے ان سے پوچھئے، نہ سانس اپنی مرضی سے لے سکتے، نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے، نہ جا سکتے، نہ آ سکتے، قید میں ہوتے ہیں 24 گھنٹے۔ تو کہا جا، تو نے اچھی خبر سنائی، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ زندگی بھر حضور کی دشمنی کیا۔ میرے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والے ابو لہب اور ابو جہل ہیں، سب سے زیادہ ستانے والے مکے کی زندگی میں دشمن تھے۔ بعد میں انہوں نے تو ایمان لایا، لیکن یہ تو سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کے۔ جب مر گیا تو نبی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے خواب دیکھا، بھائی ہوتا تھا رشتے کا، اور پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اللہ بہت پریشان ہے، عذاب ہی عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے، عذاب پہ عذاب، آگ کا عذاب ہے، فلاں عذاب، سانپ کا عذاب، بچھو کا عذاب۔ لیکن اے بھائی کیا بتاؤں کہ ہر پیر کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے جب میری انگلی میں سے پانی نکلتا ہے۔ جہنمی ہے، کافر تھا، جہنمی ہے، جہنمی رہے گا قیامت تک، ابد الآباد تک جہنم کی آگ میں بولو جلتا رہے گا۔ کہنے لگا جب پیر کا دن آتا ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا کہا؟ جب پیر کا دن آتا ہے، اس میں سے تری بناوٹ ہوتی ہے،
پانی نکلتا ہے، اسے چوس لیتا ہوں، سکون مل جاتا ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو کہا ارے تمہیں کیا بتاؤں، ہائے میں ایمان لے آتا۔ یہ وہی انگلی تھی جس کے ہلا کر میں نے محمد کی ولادت کی خوشی میں میری کنیز کو، باندی کو آزاد کیا تھا۔ تو مجھے کہنے دو، حالت کفر میں ایک کافر نبی کا دشمن نبی کی ولادت کی خوشی میں صرف انگلی ہلائے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں آئے کہ کافر پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ارے تم تو میرے نبی کے وفادار غلام ہو، ارے مبارکباد ہو تم کو، نبی کی ولادت کی خوشی منا کر ہاتھ اٹھانے والوں، تمہیں ہاتھ کے ذریعے قبر میں راحت پہنچائی جائے گی۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ آنکھوں سے خوشی کا اظہار کرو، آنکھوں کے عذاب سے محفوظ رہ جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ نعتیں سن کر، نبی کا ذکر سن کر کان کے ذریعے خوشی کا اظہار کرو، یہ کان جسم کے تمہارے عذاب الہی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر نبی کے ذکر کے صدقے میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو پتہ نہیں یہ پیر تمہیں کہاں کہاں لے کر گئے ہیں، ایسی گندی جگہوں پہ جہاں کا تمہیں حساب دینا ہے۔ لیکن نبی کے ذکر کی محفل میں خوش ہو کر آؤ، خوش ہو کر۔ شرط کیا ہے؟ خوشی ہے شرط، بولو کیا ہے؟ آنا نہیں ہے، خوشی کے ساتھ آؤ تو جن قدموں سے تم چل کر آؤ گے اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان قدموں پہ عذاب اٹھا دے گا۔ تو یہ ہے حکمتیں ہمارے بزرگوں کی جو ہم کو سکھایا ہے کہ نبی کا ذکر کرو تو ذرا جھوم کر کرو۔ کیا کرو؟ ذرا جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ بڑے خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ نہیں؟ اکنومیکل کرائسس دیکھ لو، ہیلتھ وائز مسائل۔ اب کوئی محفل میں کھانستا ہے تو یہاں دل دھڑکنے لگتا ہے۔ پہلے کھانسی کی کوئی اہمیت تھی؟ کوئی چھینکے تو خوشی آتی تھی، ماشاءاللہ صحت مند آدمی چھینکا، اب چھینکا تو 40 گز دور بھاگ جا رہے ہیں۔ جیسا شیطان بھاگ جاتا اذان کی آواز سن کے، ویسا انسان بھاگ جا رہے ہیں۔ نکو بھائی انہوں چھینکے، نکو بھائی انہوں کھانسے، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک اسی طرح جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی کے دیوانوں، رحمت کے فرشتے 40 قدم دور بھاگ جاتے ہیں۔ کتنے؟ 40۔ ایک روایت میں 40 کوس، یہاں سے حیدرآباد تک۔ آپ ادھر جھوٹ بولے، انہوں کہاں تک بھاگے؟ حیدرآباد تک۔ اب برکت چلے گی تو کون آنا؟ ہر چیز کی ایک ضد ہے نا، ابھی دن ہے تو رات ہے، رات ہے تو دن ہے، اندھیرا ہے تو اجالا ہے، اجالا ہے تو اندھیرا ہے، گرمی ہے تو سردی ہے، سردی ہے تو گرمی ہے۔ ہم چیزوں کی ضد سے چیزوں کو پہچانتے ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ اب جب رحمت کے فرشتے بھاگ گئے تو نحوست آ گئی۔ اب انہوں آیا اب تک نحوست سے شکار ہو گئے۔ اے بچے مت کھیلو اوپر، تھوڑا بچوں کو مانیٹر کریں بھائی، کوئی محبت سے بیٹا، محبت سے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ۔ بیٹھیے بیٹھیے، آپ بیٹھیے۔ تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا۔ کوئی فیس دے کے ہوئے آپ شامل؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی میں گئے تو کتنا خرچنا پڑتا؟ 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، لیڈر صاحب کو بلا رہی ہیں، پھولا پلا رہی ہیں، دعوتاں کر رہی ہیں، اسٹیج لگا رہی ہیں، 30-20 موٹر سائیکلیں لے کے جا رہی ہیں۔ اس کے بعد زوب دیکھتے ہو نا بھائی، اس کے پاس 100-200 آدمی ہیں، جب جا کے وہ پارٹی میں شمولیت کر دیتے، آپ کو چلو آ جاؤ ہماری پارٹی میں، آپ کو دے دیں گے کچھ تو بھی پوسٹ، چھوٹا موٹا چلو تو بھی نہ کو چلو۔ اتنی بڑی امت میں پیدا ہوئے، کچھ دیے، بولو 1,00,000 2 لاکھ خرچے، بابا خرچے تھے، ان کے بابا خرچے تھے، 5-10 لاکھ، ہمارا پورا خاندان مسلمان رہنا، پھر مسلمان نے ٹناٹن سنی رہنا۔ بولیے، ارے چندہ تھوڑی مانگ رہا ہوں بھائی، کبھی خرچے نہیں، لیکن اللہ نے بیٹھے بٹھائے اس امت میں پیدا کیا جس امت میں پیدا ہونے کے خواہش انبیاء نے کی۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا کہا اللہ سے؟ پتا، یا اللہ ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں تو اپنا نبی۔ نبوت کتنا بڑا منصب ہے، بولو بھئی، صحابیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو نبوت کا کیا کرے گا؟ صحابہ کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے سارے ولی قربان جاؤ، حاصل کرنا چاہتے ہیں
میرے نبی کی نسبت سے اتنی محبت ہے، کئی انبیاء نے کہا مولا نبی نہ بنا، تیرے نبی کا غلام بنا دے، تیرے نبی کی امت نے پیدا فرما دے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ، میں نے فیصلہ جو کرنا تھا قدر و شرط کا وہ ہو چکا ہے، اب تم نبوت ہی تم کو سرفراز کی جائے گی۔ تو بیٹے بیٹائے اتنی بڑی کیا ملی؟ دولت ملی آپ کو، اور کتنی بڑی دولت معلوم ہے؟ اپن اپنے آپ کو پہچانتے نہیں، مسئلہ یہ ہے۔ کسی سے جھگڑا وگڑا ہوتا محلے میں، نہیں آ رہی کیا؟ نہیں آ رہی تو کیا بولتے؟ ارے تو پہچانا نہیں رہے میرے کو، بولتے نہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں رہتے اپن، خالی ایک ڈھاک، ایک ڈکن کا طریقہ ہے حیدرآباد کا، کچھ بھی نہیں رہتا اپنے پاس، پھر بھی بولتے ارے پہچانا نہیں تو میرے کو، ارے جا پہچانتا ہوں تیرے کو بھی، تیرے باپ کو پہچانتا ہوں، تیری چار پشتوں کو پہچانتا ہوں۔ ایک طریقہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بولنا آسان ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا سمجھو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ، سراغ یعنی سراغ نہیں وہ بلوں کا، سراغ یعنی راز، زندگی کا فلسفہ، زندگی کا راز کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے تو بنو یارو۔ آپ کتنی بڑی دولت والے ہیں، کسی کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں غریب نواز کا دامن ہے کہ نہیں؟ قادری، چشتی، نقش بندی، سہروردی، رفائی، اتنی بڑی برکتیں۔ کسی کے ہاتھ میں جہانگیر پیرا کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں سرکار موسیٰ قادری کا دامن ہے، سرکار لاہوری کا کسی کے ہاتھ میں دامن ہے، کوئی حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن سے وابستہ ہے۔ کیسی کیسی دولت ہے، اس کے بعد بھی مسئلہ یہ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ نیبو ناریل کمپنی کے پاس چلے گئے، کچھ تو بھی کر کے دے دو بھائی ہو جاتا نہیں۔ اپنے آپ کو پہچانو بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس دن پہچان لیں گے نا تو سمجھے کہ آپ کا ہر کام بنے گا، آپ کو در در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے کام خود بنیں گے۔ اللہ نے آپ کو کیا بنایا اور کس کے صدقے میں بنایا اور کیوں بنایا؟ نبی کا مقام سمجھو۔ اگر کوئی آ گئے 40 دن کے چلے والے، 4 مہینے والے، اور بولے چلیے، تو آپ بولنا آپ چلیے کدھر؟ ہمارے کو کدھر بول رہے ہیں بھائی؟ آپ نکلیے یہاں سے، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہچانتے نہیں۔ انہوں آتے چلیے نماز کو چلیے نا بھائی، ارے کتنے اچھے لوگ آئے نماز پڑھا رہے، ہمارے مولانا تو بولے ہی نہیں، ارے اللہ بولے تو نہیں پڑھنا، مولانا بولے تو پڑھنا۔ اللہ فرمایا نا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، قرآن میں جا بجا اس کا ذکر ہے۔ اللہ بولے تو نہیں پڑھتے، نہیں آپ لوگ تو نہیں بولے، وہ جماعت والے آ کے لے کے سے نمازی ہو گیا۔ مطلب واہ کتنے افسوس کے دن ہے، اللہ کا کہنا نہیں مان رہا، عبداللہ کا کہا مان رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ آپ اپنے آپ کو پہچانے۔ سب سے بڑا آپ پر کرم کیا ہے معلوم؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیا ہو؟ بولو سب سے بہترین، دی بیسٹ۔ کیا ہے؟ آپ کچھ بھی خریدنے گئے تو بولتے نہیں بیسٹ ہونا، حالانکہ ڈیزرو کرو نہ کو کرو، اپن اس قابل رہو نہ کرو، مگر بیسٹ ہونا، بغیر مانگے بغیر طلب کیے۔ مانگے آپ اللہ سے بولے تھے بیسٹ بناؤ، لیکن اللہ نے آپ کو بیسٹ بنایا۔ کیا بنایا؟ بیسٹ۔ پتہ ہے کتنے بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں دنیا میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی امت رہی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی امت کا ایک ولی کا یہ حال تھا کہ 2000 میل دور کا تخت، ملکہ کا تخت، قرآن کہتا، میں نے کہہ رہا ہوں کوئی نصاب نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن اٹھا کر پڑھے، 2000 میل دور کا تخت، 20 گز اونچا، 40 گز چوڑا، جسے اٹھانے کے لیے 200-500 آدمی چاہیے، آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے آ کے رکھ دیا حضرت سلیمان کے پاس۔ کون ہے وہ؟ سلیمان علیہ السلام کا امتی، عندہ علم الکتاب۔ قرآن نے کہا اس لیے کیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کیا تھا؟ کتاب کا علم تھا اس کے پاس۔ تو سلیمان علیہ السلام کا امتی جو آنکھ جھپکنے سے پہلے، بھئی اپن ایک قدم نہیں بڑھ سکتے، آنکھ جھپکنے سے بڑھتے، مسجد سے نکلے ہوتے 10-12 وقت جھپکنا پڑتا ہے نہیں؟ بولیے
चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए, आंख झपकने से पहले तख्त लेके आके हजरत सुलेमान के सामने रख दिया, ये कुरान में लिखा हुआ है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का इतने उम्मती का ये ताकत है, ये पावर है, उसके बाद भी अल्लाह ने ये नहीं कहा ए सुलेमान तेरी उम्मत बेस्ट है। पूछिए, हजरत से पूछिए, मौलाना से पूछिए, अल्लाह ने कहा नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, घर से निकल के वापिस आते तो गारंटी नहीं है, तख्त तो लाना बहुत दूर की बात है, लेकिन अल्लाह ने कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि ऐ मेरे हबीब की उम्मत तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? ताकत की बुनियाद पर, वो तो पहले की उम्मतियों के पास बहुत ज्यादा थी, इल्म की बुनियाद पर वो तो बहुत ज्यादा इल्म वाले थे, इबादत की बुनियाद पर। मसला ये कि रिटायरमेंट के बाद तो मस्जिद को आते, 58 साल के बाद। हमारे अब्दुल रऊफ साहब से पूछे कितने मसाइल होते, बुजुर्गों का बुरा नहीं मानना मेरी बात का, लेकिन अक्सर देखिए आप 58 साल के होते अल्लाह याद आता, अब खबर दिखते रहती आंखों के साथ, जाना है क्या करना, चलो काम है ना, धंधा है, बच्चे कमा रहे, पूरी अल्लाह की तरफ चले जाएंगे। खैर वो भी बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा है, लेकिन मैं कोई बात सजदे में चले जाऊँ, वो भी कोई मसला नहीं है। बुजुर्गों की इबादत अपनी जगह, उनकी बरकतें अपनी जगह, लेकिन मेरे नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह को इनकी इबादत से ज्यादा आपकी इबादत पसंद। हदीस के अल्फाज है, क्या है, अल्लाह को नौजवान की इबादत बूढ़ों की इबादत से ज्यादा पसंद, क्योंकि जो खुशू खुशू, देखें पहले ज़माने में एक आध कुर्सी दिखती थी मस्जिद में, अब कुर्सियाँ हैं। रिटायरमेंट के बाद नमाज पढ़ेंगे बोले तो घुटने साथ देते कि नहीं देते कि मसला है ना भाई, सेहत के कितने मसाइल चल रहे हैं, पहुँचते कि नहीं पहुँचते कि। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया नौजवान की तौबा और नौजवान की इबादत अल्लाह रब तबारक व तआला को इस कदर पसंद है कि जब नौजवान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह रब तबारक व तआला 40 मील तक जितने कब्रिस्तान हैं वहाँ पर होने वाले कब्रों पर से अजाब को उठा लेगा। अरे पहचानो यार वो अपने आप को, हम बोल रहे पहचानो, आप बोल रहे आप होने की क्या है, आप पहचानिए अपने आप को। इतनी बड़ी अजमत मिली, अभी जमात वालों से पूछो कहीं को मिली, चिल्ला करे बोल के मिली, बोल सकते ना खुल गया, कोई मसला तो नहीं है। मेरे शेरा अल्लाह सलाम मदद की सरपरस्ती हासिल है, क्यों 40 दिन 50 दिन 4 महीने 6 महीने जाके आए बोल के मिली, बोलो इबादत की बुनियाद पे मिली। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी मालूम है? हाफिज़ साहब बोलिए। 950 साल उम्मत भी उतना ही जी ना, तो फिर इबादत भी करे होंगे ना, वफादार जो इताअत गुजार थे वो तो करे होंगे ना, नाफरमानों की बात नहीं। 900 साल इबादत करने वालों की इबादत एक तरफ, मुस्तफ़ा के दीवानों की इबादत एक तरफ, यानी वो 900 बरस इबादत कर कर तुम्हारे मकाम पर नहीं पहुंच सके। मसला ये है कि तुमने अपने आप को नहीं पहचाना। मैंने पूछा कि मौला तेरे नबी की उम्मत, अपने आप को देखे, मैं अपने आप को देखता हूँ, हम इस काबिल थे कि हमारे सर पर बेहतरीन उम्मत का ताज रखा जाता? बोलिए नहीं थे हम, क्यों बने काबिल? कभी आपने सोचा? इबादत की बुनियाद पर नहीं, इल्म पर गौर करने वालों, इल्म की बुनियाद पर नहीं, तक़वे की बुनियाद पर भी नहीं, दौलत की बुनियाद पर भी नहीं, रूहानी ताकतों की बुनियाद पर भी नहीं, आपको ये जो मकाम मिला है, आप सबसे बेस्ट हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आप अल्लाह के बेस्ट नबी की उम्मत हैं। आप मेरे परवरदिगार के सबसे महबूब नबी की उम्मत है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, महबूब तू सबसे आला तो तेरी उम्मत भी सबसे आला, तू सबसे अफजल तो तेरी उम्मत भी सबसे अफजल। आप बात समझ रहे हैं? तेरा मकाम ऊंचा तो मुस्तफ़ा तेरी गुनाहगार उम्मत का भी मकाम ऊंचा। इनके थोड़े थोड़े अमल पर मैं ज़्यादा अजर अता फरमाऊँगा। ये अल्लाह रब तबारक व तआला के वादे हैं। दोस्तों, अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे, देखिए ज़्यादा बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप सबके सब वलियों की लीग में शामिल हो जाएं, कम से कम इतने तो बन जाएं कि जिसका आप ज़िक्र मीलाद करते हैं वो नबी के सामने, वो सरापा रहमत और नूर नबी के सामने जब आपका जिक्र किया जाए तो मुस्तफ़ा के चेहरे अक़दस पर हंसी आनी चाहिए। इतना कर सकते हैं ना भाई? इतनी मेहनत करते हैं, मिलाद पाक के मुस्तफ़ा की महफिलें सजाते हैं, मजलिसें सजाते हैं, किस लिए? कि सरकार मेहनत तो हमने की है, गुनाहगारों ने, आप ज़रा सी तवज्जो फरमा दें, और आप तवज्जो फरमा दें तो हमारा सारे काम बन जाए। और याद रखो, जिस पर हुजूर की एक मर्तबा नज़र इनायत पड़ गई तो
اس کی ہر بگڑی بن گئی. یعنی جس پر حضور کی چشم عنایت پڑ گئی تو سمجھو اس کا دنیا میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کوئی افلاسی تندرستی بیماری اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی، بشرطے کہ آپ پر حضور کی چشم عنایت پڑے. عام طور پر تو سب پر ہے، لیکن خاص طور پر بتا رہا ہوں، جو خاص ہوتے ہیں نا ان کے معاملے بڑے نرالے ہوتے ہیں، ان کے معاملے بڑے نرالے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ایم ایل اے صاحب کا خاص آدمی ہے، ارے یوں گیا کام یوں کرا کے لاتا. چیف منسٹر صاحب کا آدمی ہے، ایم پی صاحب کا آدمی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کام تو سب کا ہوتا، آپ کا بھی بن جاتا، لیکن کیا دھکے. ایک فائل کو کراس کرانے کالی سے سفید ہو جاتی داڑھی، ایسی سیدھی کمر رہتی جھک جاتے ڈپارٹمنٹوں کے چکروں میں. وہی ایم ایل اے صاحب کو پکڑ کے عبدالرؤف صاحب کو بولے صاحب ایم ایل اے صاحب کا ریکمنڈیشن لگا دیجیے، آپ کے بڑے تعلقات ہیں. بولے وہ کیوں پرابلم، فون کر دیتے اٹھا کے صدر صاحب، میں صدر صاحب بول رہا ہوں مسجد کوثر کا، ایم ایل اے صاحب ذرا ہمارا آدمی آ رہا، لیٹر دے دو. انہوں لیٹر دے دیتے. 4 سال میں ہونے کا کام 4 دن میں ہو جاتا. کیوں؟ خاص ہے. کیا ہے؟ اللہ کے بندے تو سب ہے نا، ولی سب نہیں ہے. اللہ کے دوست سب نہیں ہے. اللہ نے جنہیں اپنا دوست بنایا، یاد رکھو، انہیں زمین کا وارث بنایا، ان کے ہاتھ میں پاور عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ پاور عطا فرمایا. اسی لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، بولیے، بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے پہلے قابل بننا پڑتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی حالت نشے میں دھت آ کے عبدالرؤف صاحب کو مسجد میں اندر آ کے بولا کام کرا کے دے تو 4 جوتے اور مار کے بڑھاتے نہیں. صاف ستھرے کپڑے پہن کے، وضو کر کے، چہرے پہ ذرا معصومیت لے کے، ایکٹنگ کی صحیح کم سے کم. اللہ کو ایکٹنگ بھی پسند ہے. وہ اتنا کریم ہے پروردگار کہ بندہ جب گناہگار کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے توبہ کر لے، اور توبہ نہیں کرتا تو چل اگر تیرے پاس سچے آنسو نہیں جھوٹے ہی لے کر آ. حدیث پاک کا مفہوم بول رہا، اللہ فرماتا ہے جھوٹے آنسو لے کر آ، تیرے جھوٹے آنسوؤں کے وسیلے سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اتنا کریم ہے وہ پروردگار. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف اور ستھرا نہیں کرنا چاہتے. گناہ سب سے ہوتے ہیں دوستوں، سمجھ رہے. معصیت نے آج کے اس دور نے ہم کو ایسے گھیر کے رکھا ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں بچ سکتے. نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جب گناہ ہو جائے تو میرے نبی نے کیا فرمایا، آدم کی تمام اولاد گناہگار ہے. کیا کہا؟ تمام اولاد آدم گناہگار ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لے. کیا کر لے؟ بہترین. گناہگار کو کوئی بہترین بولتا ہے؟ بولو، دنیا میں کوئی ہے ایسا جو یہ کہے کہ گناہگار بہترین ہے؟ کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ گناہگار بہترین ہے. لیکن قربان جاؤ میرے نبی کے نالین کے، نبی کی رحمت کے قربان جاؤ، نبی نے گناہگاروں کو بھی بہترین بنا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ بہترین گناہگار وہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. مسئلہ یہ ہے کہ کام نہیں بنتے، افلاس ہوتا ہے. آتے ہیں لوگ ہمارے پاس بہت دن رات، حضرت کام نہیں بن رہے. میں نے کہا اچھا کیوں نہیں؟ دکان اچھی خاصی چل رہی تھی، ایک دم روڈ پہ آ گئے. نوکری ہے، پیسے آ رہے ہیں، برکت اٹھ گئی، تعویذ دے دیجیے. میں نے کہا کہ تعویذ سے اگر سب کچھ ہو جاتا تو 100-200 میں بھی لکھ لیتا تھا. لکھ لے کے میں بھی کاروبار، دھندا، بزنس جو بھی کرتا ہوں یہ سب نہیں کرتا تھا. تعویذ کام ضرور کرتی ہے، لیکن جب کب کرتی ہے بتائیے؟ جیسے دوا کس پر کام کرتی ہے؟ زندے پہ، مردے پہ. بولو یار، جس کے تعویذوں میں کاروبار آئے بعد میں میرے پیچھے پڑ جائیں گے، اس لیے بولو. زندے پہ، مردے پہ. زندے پہ کام کرتی. آپ مردے کو دوا دے کے بولے اچھا ہو جاؤ تو ہوتا. وہ تو غوث پاک تھے، لات مارے زندگی عطا فرمائے، وہ ان کا مقام تھا. لیکن آپ بتائیے مردے کو جا کے انجیکشن دے رہے ہیں، دوا دے رہے ہیں، اچھا ہو جا، اچھا ہو جا. اچھا نہیں ہوتا. انہیں دیوانے ہو گئے، کیا سٹیا گئے، پوچھتے آ کے لوگ کس کو دوا دے رہے ہیں؟ مردے کو. ٹھیک اسی طرح تعویذ بھی ان کا کام کرتی ہے جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، جن کے پاس ایمان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، کوئی جنتر منتر نہیں ہے. ہمارے پاس جو تعویذیں ہماری درگاہوں پہ، آستانوں پہ دی جاتی ہیں، جس پر فتوے لگائے جاتے ہیں، کوئی جنتر منتر نہیں، اللہ ہی کا کلام لکھ کر دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، قرآن میں فرمایا فہو یشفین، جہاں قرآن میں فرمایا اللہ رب تبارک وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس میں شفا رکھی، وہی لکھ کے دیتے. لیکن کس پہ کام کرتا معلوم ہے؟ تھوڑا تو بھی رہنا. کیا رہنا؟ بولو بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ زاہد بھائی، ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے. کیا رہنا؟ بولیے. تھوڑا سا ایمان، تھوڑی سی لو. اتنی چنگاری بھی رہنا تو
جنگل جلانے کے لیے کافی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی مگر ہونی چاہیے یار، تھوڑی تو ہونی چاہیے. تو مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کریں؟ جائیے تعویذ لینے جائیے، درگاہ پہ ضرور جائیے، آستانوں پہ ضرور جائیے. بزرگوں کی نظر عنایت ضرور پڑتی ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے دست و بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. آپ حضرات جہانگیر پیرا کے پاس جائیں، یا سرکار لاہوری کے پاس آئیں، یا حضرات یوسفین کے پاس جائیں، یا خواجہ کی چوکٹ پر جائیں، ایک نظر ڈال دیں تو بگڑی بنا دیتے ہیں. لیکن نظر ڈالنے کے قابل ہونا کنڈیشن رکھا میں اندر اگر نفاق رہا، بغض رہا، گناہوں کا بوجھ رہا، گناہوں کی میل کچل رہی. میں مثال یوں دیتا ہوں آپ کو بڑی آسان کہ ایک آدمی گٹر میں ڈوبا اور آپ کے دیوان خانے میں آگے بیٹھ گیا. آپ ویلکم بولتے اس کو، بولو پلیز کم ان سائڈ، آئیے بیٹھیے، نیا برانڈ نیو صوفہ لایا جیسے یہاں رکھیے، دیکھیے ماشاء اللہ. بولیے شفیع بھائی رکھ دیں. پاگل ہو گیا کیا؟ مار کے نکالو اس کو بولتے. دیوانہ گھس گیا، دروازہ بند کر دیتے، پرفیوم مار دیتے، عطر لگا دیتے. کیوں؟ بدبو لے کے آیا، گندگی لے کر آیا. آپ کا اگر رشتہ دار بھی رہا تو آنے دیتے؟ بابا کے دوست تھے، گٹر میں سے ڈبکی مار کے آ رہے، آپ بولیے آنے دیتے؟ نہیں دیتے نا بھائی. ہاں اماں کے بھائی ہے، بابا کے بھائی ہے، آ رہے گٹر، کیا ہونے کا کچھ نہیں ہوتا، آئیے گٹر میں سے لات مار کے پڑھا دیتے. تو ٹھیک اسی طرح جب آپ گناہوں کا میل لے کر کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ولی اللہ بھی آپ پر توجہ نہیں فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو گناہوں کی بدبو وہ محسوس کرتے ہیں. تعفن، بدبو جسے انگریزی زبان میں اسٹنگ کہتے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے. تو کیسے جائیں؟ جہانگیر پیرا پر جائیں، ضرور جائیں، لیکن جھوٹ کا، نفاق کا، بغض کا، گناہوں کا میل کچیل نکال کر جائیں. اور جب جائیں گے تو وہ کہیں گے پلیز ویلکم. جس طریقے سے مہمان نوازی کی جاتی ہے، کوئی اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے مہمان عید کے دن کیسا آتے، پرفیوم مار کے، سرما ورما لگا کے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے، دیکھنے والے کو بھی خوشی ہوتی، مہمان کو بھی خوشی ہوتی، میزبان کو بھی خوشی ہوتی. صاف ستھرے صوفے رکھتے، اچھے بھی ہے تو اس پہ کور اڑاتے، عزت سے بٹھاتے، کشتی لاتے، اس کے بعد چائے تو بھی پلاتے، شیر خورما تو بھی پلاتے. مہمان نوازی کرتے نہیں، گٹر کے کپڑے پہن کے آئے تو کرتے، لات مار کے نکال دیتے. تو ٹھیک اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے پاس آپ جائیں، کسی ولی کے آستانے پر جائیں، وہ آپ پہ چشم عنایت فرمائیں، تو پہلے گناہوں کا میل نکال دو، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر دو، پھر اللہ والوں کی مہمان نوازیاں دیکھو. اتنا نوازیں گے کہ تم دامن میں رکھ نہیں سکو گے. سمجھ رہے ہو؟ اب وہ کیسے کرنا؟ آسان سمپل فارمولا دیتا ہوں. معلوم ہے اپنے سے ڈیفیکلٹ کام نہیں ہوتے، شارٹ کٹ میں کرنے کی عادی ہے. کیا ہے؟ جو بھی یہ شارٹ کٹ بولی حضرت بولتے ہنس رہے، دیکھیے ماشاء اللہ. جو بھی یہ سمپل، میں آپ کو سمپل طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیے ہم جو دور میں جی رہے ہیں بڑا خطرناک دور ہے. جس کے پاس دیکھیے آنکھ کا، 3 آنکھ کا فون تو بھی، 2 آنکھ کا تو بھی، دجال جس کو بولے تھے نا، انہیں دکھتا باز جگت میرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنے فائدے اس سے زیادہ کیا ہے؟ نقصانات ہیں. 24 گھنٹے منڈی نیچے، سر اٹھتا ہی نہیں. شان سے جینے والے مسلمان، سر اٹھا کے جینے والے، اس کا سر خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا. آج دیکھیے 99% لوگوں کی منڈی نیچے. چبوترے پہ بیٹھا ہوا ہے، پہلے تو بھی ادھر ادھر دیکھتا تھا، لڑائیاں جھگڑے تو بھی آتے تھے گھر میں، ادھر دیکھا ادھر، اب دیکھ رہا ہی نہیں، فون بھی دیکھ رہا. تو یہ قوم کی بدنصیبی ہے کہ 24 گھنٹے سر جھک گیا. ارے بتاؤ یار، وارث الغازی دیکھ رہے ہیں نہیں آج کل؟ ایسی داستان ہے. دیکھے نا کتنے دیکھے نہیں پوچھتا، مسجد میں پھر فتویٰ آ جاتا. مسئلہ ہے فتویٰ سے بہت ڈر لگتا ہے. کیا کریں، 1400 سال سے کھا رہے ہیں فتویٰ، پیٹ بھر گیا پھر بھی کھلا رہے ہیں سیدوں کو فتوے. خیر وہ الگ بات ہے، ٹاپک میں نہ دیکھو بولتا نہ دیکھو بولتا. لیکن ارطغرل الغازی کی اگر تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان کیسی شان سے جینے والے تھے. اور کون تھے؟ وہاں بولتے خانقاہیں کیا کرے، خانقاہیں کیا کرے. بیٹا ارطغرل الغازی کون تھے؟ آج پوری دنیا بول رہی. 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کرے، 600 650 700 سال، 3 بر اعظموں پہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یورپ پر ان کی حکومت، ایشیا پہ ان کی حکومت، افریقہ پہ ان کی حکومت. 3 کانٹیننٹ پر سلطنت عثمانیہ کی خلافت کا جو بانی تھا وہ کوئی جماعت کا ممبر نہیں تھا، غوث اعظم کا مرید تھا. ہمارے سے پوچھ رہا ہوں کیا کریں؟ بولتے خانقاہیں کیا کرتی؟ خالی تعویذ تشتری. میں نے کہا بھائی ارطغرل الغازی کون تھا؟ حضرت محی الدین ابن عربی کا غلام اور مرید تھا. دیکھے نا ٹائٹلس میں جو
دیکھیے اللہ تو بڑا مزہ لے رہے ہیں، جو نہیں دیکھے ان کے لیے مسئلہ ہے. کون تھے؟ حضرت محی الدین ابن عربی، حضرت عربی کے صاحبزادے، فلسفے کے امام، وحدت الوجود. ایک الگ کانسیپٹ ہے، خیر ادھر گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی. ان کا ثانی کوئی نہیں تھا. حضرت عربی کو بیٹے کی بڑی خواہش، غوث پاک کے پاس آئی. کیا کریں؟ آگے بولے یا غوث، بیٹھ گئے غوث پاک کے پاس، ہاتھ بن گئے. بیٹا نہیں گیا. پیرانے پیر ہے، روشن زمین. غوث پاک ایسے دیکھے آسمان کی طرف، آنکھ بند کر کے مراقبہ کر کے بولے تیرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے. بولے کیسا سرکار؟ بولے لوہے محفوظ دیکھ کے بولے. سمجھ رہے ہیں؟ لوہے محفوظ پر جن کی نظر ہو تو انہوں مسکرا کے بولے یہ بھی ولی کامل تھے. ارے محی الدین ابن عربی کا یہ مقام ہے تو ان کے بابا کا کیا ہوگا؟ مسکرا کے بولے حضرت اتنا تو میں بھی دیکھ کے آیا کہ میرے مقدر میں اللہ نے میرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہے، اتنا تو میں بھی دیکھ کر آیا ہوں. آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں اور اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ جو وہاں نہیں ہے وہ بھی عبد القادر جیلانی عطا کر سکتے ہیں. تو غوث پاک مسکرائے. دیکھو حسن طلب بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مانگنے کا سلیقہ چاہیے. مسکرائے، مسکرا کر کہا دیکھ تیرے نصیب میں تو نہیں ہے، ایک بیٹا اللہ نے میری پشت میں اور رکھا ہے. میرے اتنے بیٹے ہیں ان میں سے ایک اور آخری ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بیٹا تجھے دے دوں. ہائے ہائے ہائے، کیا کہا؟ یہ تجھے دے دوں، ادھر آ. پیٹھ کو پیٹھ لگا. پیرانے پیر نے کہا پیٹھ کو پیٹھ لگا. محی الدین ابن عربی کے والد حضرت عربی نے پیٹھ کو پیٹھ لگائی. غوث پاک نے فرمایا جا میں نے بیٹا میرا تجھے دے دیا. تو وہ حضرت محی الدین ابن عربی بن کے نکلے. دنیا نے جن کی مثال آج تک پیش نہیں کی، اور ایسی تربیت تھی کہ دنیا کا نظام بدل ڈالا. مسلمانوں کا جو کیا کہتے ہیں، غلغلہ جسے کہتے ہیں، ڈومینیشن جسے کہتے ہیں، وہ کوئی اور جماعت والوں نے نہیں، سلسلہ قادریہ کے مریدوں نے کیا ہے. آپ بھی مرید ہے، آپ پر بھی ذمہ داری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نعرے غوث یا غوث کہنے والوں اپنے آپ کو پہچانو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. کم سے کم اپنے محلے کو تو بچا سکتے بھائی، باہر 3 کانٹیننٹ نہیں، اب کیسا بچانا؟ یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ بولو. ایمان کی. اس کو فری چھوڑے ہوئے، کوئی پہرا نہیں، کوئی لاک نہیں، کوئی تالا نہیں، کوئی سیکیورٹی لاکر نہیں ہے. 500,000 روپے 50,000 روپے آ گئے تو کمرہ، کمرے کے اندر الماری، الماری کے اندر تجوری، اس کے اندر پیسے. پھر بیگم سے پوچھتے فون کر کے 5 لاکھ لگایا تھا، ہے نہیں، باہر ہوں میں حفاظت سے. باہر بیٹھے ہوئے جماعت والے مل گئے، بدعقیدہ، کوئی نبی کا گستاخ، ٹھیٹی ڈانا مارتے بیٹھے ہوئے. ٹھیٹی ڈانا. بولے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، میں خالی بڑا ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا تیرے. ڈالتا نہیں بھی. بولیا کتنے بیگ پھٹک جاتے. کل تک 11ویں کرتا تھا، اب نہیں کرتا. پرسوں تک 12ویں کرتا تھا، اب نہیں کرتا. ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے دنیا کی دولت کو عزیز رکھ لیا ہے اور ایمان کی دولت کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی لیے بدعقیدہ جماعت والے آپ کو سافٹ ٹارگٹ بنا کر آپ کے دل سے محبت رسول کو نکال رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. آج افلاس، کرونا وائرس، یہ ساری پریشانیاں مسلمانوں پر اس لیے آ رہی ہیں کہ مسلمان دامن رسول سے دور ہو گیا ہے. مسلمان نسبت رسول سے محروم ہو گیا ہے. صاحب کے پاس سب ہے، لیکن جو صحابہ کے پاس نبی کی محبت میں دھڑکنے اور تڑپنے والا دل تھا وہ نہیں ہے. جس دن وہ پیدا ہو جائے گا تو یاد رکھیں گے، آپ یاد رکھیں کہ ارطغرل الغازی کی جیسی مثال آپ بھی بن کر بتائیں. لیکن وہ پہ رسول ہونی چاہیے، وہ سچی ہونی چاہیے. تو میں آپ کو ایک سمپل فارمولا بتا رہا تھا کہ کیسے گناہوں سے توبہ کی جائے. ٹھیک ہے؟ آج کل ٹیلی کمیونیکیشن کا دور ہے، جس کے ہاتھ میں دیکھو موبائل فون ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں. اللہ معاف کرے، کیونکہ یہ یہودیوں کی، نصرانیوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کیا جائے، ان کی آخرت کو برباد کر دیا جائے. یہ بہت بڑے دشمن ہیں دوستوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ اہل ہنود آپ کے اتنے بڑے دشمن نہیں، یہ صرف جان کے دشمن. یہ ہنود جو ہے نا، اس ملک کے رہنے والے دیگر اقوام کے لوگ، قوموں کے مذہبوں کے لوگ، یہ آپ کی جان کے دشمن ہیں. اور یہود جو ہے یہ آپ کے ایمان کے دشمن ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ آپ کے ایمان سے دشمنی نہیں
آپ جنت میں جائیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ پر انعامات کی برسات کر دے گا، ان کو فضیلت والا بنایا، لیکن آپ کی اتنی بڑی فضیلت اللہ نے یہود کو دی ہے، بتائیے نہیں دی ہے۔ اسی لیے یہ مسلسل سازش میں لگے رہتے ہیں تاکہ آپ کے ایمان برباد کر دیں، اور جب ایمان برباد ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ جب اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے تو رحمت للعالمین نے بھی نگاہ رحمت آپ سے پھیر لی، تو آپ کا کیا بنے گا؟ ہر جگہ مار کھائیں گے، ہر جگہ بربادی آپ کا مقدر ہوگی۔ کورونا وائرس آپ کو ستا رہا ہے، تنگ دستی آپ کو ستا رہی ہے، NRC NPRC آپ کو ستا رہا ہے، فلسطین کے مسلمان ادھر پریشان، عراق کے مسلمان ادھر پریشان، یمن کے مسلمانوں کی صورتحال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ایران پریشان، افغانستان پریشان، جتنے مسلم ممالک ہیں برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہم یہودیوں کی سازش کا نشانہ بن گئے ہیں، انہوں نے ہمارے سینوں سے ایمان کو نکال لیا ہے، اس کی وجہ سے ہم ہر جگہ مار کھاتے پھر رہے ہیں۔ ایمان کیا ہے دوستو؟ ایمان محبت رسول کا نام ہے، ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ یہ محبت کو دلوں میں بسا لو، اور محبت جب ہوتی ہے تو محبوب کی ہر ادا پہ عمل کرنا پڑتا ہے، صرف محبت 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 نہیں، محبوب کے اشاروں پر کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر مجازی کسی کو ہو جائے، سڑک پہ بیٹھے بیٹھے انہوں جو بولے انہوں وہی کرتے، اماں بولے سو نہیں کرتے، بابا بولے سو بھی نہیں کرتے، محبوب کے اشارے پہ کود جاؤ، اوپر سے کود جاتے۔ چاند لا دیتا ہوں، تارے لا دیتا ہوں، ایک کٹا کوتمیر لانے کی حیثیت نہیں رہتی، جانے من آپ کے لیے چاند لے کر آؤں، ستارے توڑ کر لاؤں گا، لیٹروں میں لکھتے۔ اماں بولے کوتمیر لاؤ تو پیسے نہیں رہتے، 1 روپے کے کٹے کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ مسائل ہمارے ساتھ ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایمان جب ہوگا تو محبوب کی اداؤں پر آپ عمل کریں گے۔ حضور سے محبت ہے، ایسے بولنا بڑا آسان ہے بابا، جب آپ پوچھیں گے تو سب بولتے ہیں، اگر ہے تو وعدہ کرو کہ نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا میں، چھوٹی چھوٹی باتیں، پانی پیو تو بیٹھ کر، اور جب بولو تو سچ بولو، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب بولو زیادہ بڑا بڑا کام مت کرو، سچ سچ بولو، سیدھا سیدھا بولو۔ یصلح لکم اعمالکم، ہم کیا کریں گے؟ تم کیا کرو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو بولو کیا کرو؟ بولو یارو سچ بولو، سیدھا سیدھا بولو، ٹیڑھا بینگا الٹا پلٹا نہ کو بولو، سیدھا سیدھا بولو۔ اللہ فرماتا ہے کیا کروں گا؟ پھر اللہ کیا کرے گا؟ دیکھیں 2 کام اللہ اور کرے گا، یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کو اچھے کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ سے ڈرو، سچ بولو، اتنا تو کر سکتے نا بھائی، بڑے بڑے باتیں کرنے والے سرکار کے غلام ہیں، تو اپنے اعمال کی درستگی کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ خواجہ کی چوکھٹ پہ جائیں اور خواجہ آپ کو خوب نوازیں، خوب خزانوں سے نوازیں، تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دل صاف کریں، ایمان کی شمع اس میں جلائیں، اپنے جسم ہی کو نہیں بلکہ اپنی روح کو بھی پاک کریں، گناہوں سے استغفار کرتے رہیں۔ اور وہ کیسے کریں؟ آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں حدیث پاک کے حوالے سے، کہ جب بندہ مومن، اللہ کا بندہ، حضور کا گناہگار امتی گناہ کرتا ہے، تو 2 فرشتے اللہ نے رکھے ہیں، کہاں پہ رہتے؟ بولیے، رائٹ اینڈ لیفٹ۔ رائٹ والوں کا کام کیا ہے؟ اچھے اچھے کام، زور سے بولو بھائی، نہیں سنے نہیں آیا۔ رائٹ والوں کا کام کیا ہے؟ نیک کام لکھنا، بولیے ہاں۔ لیفٹ والوں کا کام کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، آپ لوگ نہیں لکھ رہے کیا؟ چھٹی پہ فرشتے۔ لیفٹ والوں کا کام کیا ہے؟ غلط کام، برے کام، گناہ کرے تو انہوں لکھنا۔ اب ان کا کام ہے چھٹی پہ جاتے گا ان لوگ، بولیے ہاں، نہیں جاتے نا، اب اللہ تو بھی سوتے، اللہ سوتے، آپ سوتے نہیں تو ڈیوٹی پہ رہتے لوگ، ہے کہ نہیں؟ بولیے 24 گھنٹے ویکیشن پہ بھی نہیں جاتے۔ اللہ نے ماں باپ سے ان کو پاک رکھا، فرشتوں کو تو نہ رشتہ دار ہے، نہ اقربا ہے، نہ نیند ہے، نہ واش روم کو جانا ہے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ اور فرشتے کیا ہے؟ میرے نبی کے نور کے صدقے میں بنے، ان کا مقام یہ تو ذرا سوچو، جن کے صدقے میں یہ فرشتوں کا عالم یہ، تو میرے آقا کا مقام و مرتبہ کیا ہو؟ لوگ کہتے ہیں حضور سو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، عمر کی خیرات پا کر جبرائیل پیدا کیے گئے ہوں، اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو 24 گھنٹے تم پہ توجہ فرمائے ہوئے۔ تو دوستو، گناہ ہوتا ہے، اگر ہم نماز پڑھے تو کون لکھتے؟ رائٹ والے۔ روزہ رکھے، اچھا کام کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، نیک اعمال کرے، کون لکھتے؟ رائٹ والے لکھتے۔ کیا لکھتے؟ انہوں نماز پڑھی، انہوں روزہ رکھے، انہوں خیرات کرے، انہوں
اچھے کام کرے, ماں باپ کی فرما برداری کرے, استاد کا ادب کرے, احترام کرے, انہوں لکھ دیتے. لیفٹ والے کیا کرتے, گناہ کرتے ہی لکھ دیتے. کوئی مروت کرتے, بولیے کرتے ہیں. سنیے حدیث پاک کے الفاظ. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آخری بات کہہ رہا ہوں توجہ سے سنیں. حضور نے فرمایا کہ جب میرا کوئی گناہگار امتی گناہ کرتا ہے تو فرشتہ قلم اٹھاتا ہے, کتاب کھولتا ہے, لکھنا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتے رک جا. ہائے 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 اللہ, اے ملک رک جا, اے فرشتے رک جا. تو وہ تعجب سے پوچھتا ہے, مولا آج سے پہلے تو نے کبھی نہیں روکا تھا. کسی بھی نبی کی امت کے جب اعمال لکھے گئے, برے اعمال, خبیث اعمال جب لکھے گئے, جب تو نہیں روکا تھا, اب کیوں روکا؟ تو اللہ فرماتا ہے اب بات الگ ہے, یہ میرے محبوب کا امتی ہے. تو فرشتہ رک جاتا ہے. بھئی احکم الحاکمین کا حکم ہے, اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, فرشتہ رک جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد جواب یاد آتا ہے, ریمائنڈر کال. پھر بولتے مولا اب لکھ دوں؟ تو اللہ فرماتا ہے رک جا, ابھی بھی مت لکھ. 2 ساعتیں گزر گئی. کتنی؟ 1 ساعت حدیث کے الفاظ, 2 ساعت. پھر تیسری بار پھر پوچھتا فرشتہ تھوڑی دیر چلے جانے کے بعد, اور وہ 2 ساعت 1 گھنٹہ بھی ہو سکتی, 2 گھنٹے بھی, 1 دن بھی. پھر فرشتہ پوچھتا ہے مولا اب لکھ دوں؟ تو 3 مرتبہ پوچھتا ہے فرشتہ. اللہ کہتا ہے ابھی مت لکھ. چوتھی مرتبہ جب فرشتہ کہتا ہے مولا اس نے جھوٹ بولا, اس نے گناہ کیا, اس نے ایسا کیا, اس نے برا کام کیا, تیری نافرمانی کی, لکھ دو. جب چوتھی مرتبہ پوچھتا ہے فرشتہ تو اللہ کہتا ہے ہاں اب لکھ دو. فرشتہ عرض کرتا ہے مولا پہلے 3 مرتبہ روکا کیوں, چوتھی مرتبہ لکھوایا کیوں؟ مولا اس میں راز کیا ہے, اس میں راز کیا ہے؟ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتے, یہ گناہگار امتی میرے محبوب کا امتی ہے, میرے پیارے میرے حبیب کا امتی ہے. میں نے اس کو مہلت دی تھی, اس نے گناہ کیا تھا. اگر یہ اٹھتا اور سچے دل سے وضو کر کر میری بارگاہ میں رجوع کرتا اور توبہ کر لیتا تو میں اس کے گناہ کو مٹا دیتا. جب مٹا دیتا تو لکھتا کیا؟ تو میں نے اسے مہلت دی. تو محدثین شارحین حدیث کہتے ہیں 1 ساعت سے مراد 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے, 1 دن بھی ہو سکتا ہے. یعنی 3 مرتبہ موقع بولو ملتا کسی قانون میں. اور سب سے سخت قانون کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. لیکن رحمت للعالمین کا صدقہ دیکھو, میرے نبی کی نسبت کا فیضان دیکھو کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو مہلت بے مہلت بے مہلت دے رہا ہے. یعنی جب گناہ ہو جائے تو اٹھے. بہترین طریقہ میرے نبی نے فرمایا فوراً وضو کر لیں. کیا کریں؟ وضو کر لیں. میل, گناہوں کے میل کے ساتھ مت سویا کریں, خدا کے لیے نہ سویا کریں. اٹھیں جب کوئی خطا ہو جائے, کبھی کسی کا دل دکھا دیا, کبھی نافرمانی ہو گئی, کبھی فاحش نظاری دیکھ لیے, کبھی آنکھوں کا زنا ہو گیا, کبھی جھوٹ بول دیا, کسی کی غیبت کر دی یا کسی کو تکلیف دے دی, کبھی غبن کر لیا, کبھی چھوٹی موٹی چوری ہو گئی. اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف کرے. فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, وضو کریں, سجدے میں جائیں, روئیں, گڑ گڑائیں اور کہیں مولا معاف کر دے, تیرے حضور تیرے نبی کا وسیلہ لے کر آیا ہوں, اللہ معاف فرما دے گا. تو بڑا آسان ہے. الدین سہل, میرے نبی نے فرمایا دین بڑا آسان ہے, مشکل نہیں ہے دوستو. جہاں سے جاگو سمجھو وہیں سے سویرا ہے. کریں گے عمل؟ کہیے, کہے سب ہاتھ اٹھا کر کہیں. جب کوئی خطا ہوگی وضو کریں گے, توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, اور جب یہ کریں گے, جب پاک و صاف ہو جائیں گے تو نحوست, افلاس, تنگ دستی, بیماری, یہ سب چیزیں آپ سے رفع اور دفع ہو جائیں گی. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریمہ کارسازہ بندہ نوازا پروردگارہ, کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور آج کی جو محفل سجائی گئی ہے, نوجوانوں نے اس مسجد کی انتظامی کمیٹی کے تعاون سے, اشتراک سے جو جلسے کو منعقد کیا ہے, مولا ان کی خدمت کو قبول فرما. دنیا معافیہ آخرت میں اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما. ایک کر چاہے تو ایک کا 70,000 سے زائد ان کو اجر و ثواب عطا فرما. اے باری تعالیٰ تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک مقدس کے صدقے تو فیل. مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا ہم میں جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما, اور جو با عمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما. مولا جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما دے مولا ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما مولا ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیے اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے چھپ کے رات کے اندھیروں میں کیے مولا تیرے نبی کی امت پر رحم فرما فضل فرما مولا کرونا وائرس کی بلا اور وبا سے اس دنیا کا خاتمہ فرما مولا ہم مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرما تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جہاں کہیں پریشان حال ہے اے اللہ تیرے نبی کے میلاد کے اس مقدس مہینے کے صدقے اس محفل کے صدقے مولا مسلمانوں کی امداد فرما مسلمانوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما مولا ہمیں بڑوں کا ادب کرنے والا بنا چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے والا بنا مولا غربا مساکین کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرما مولا جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما جن کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے ان کی مغفرت فرما اعلیٰ علین میں انہیں جگہ عطا فرما مولا سینے میں تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دھڑکنے اور تڑپنے والا دل عطا فرما اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما مولا ہم سب پر فضل فرما ہم سب پر رحم فرما مولا آج کی اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا ان کے جمی جائز مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما دین و دنیا کی دولت سے سرفراز فرما دین و دنیا کی کامیابی انہیں عطا فرما جو بچے پڑھتے ہوں انہیں علم کا شوق اور ذوق عطا فرما اور ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما نوجوانوں کو بے روزگاری سے بچا مولا انہیں روزگار عطا فرما گناہوں سے بچا انہیں تقوی طہارت اور پاکیزگی کردار عطا فرما حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے در سے بٹنے والی خیرات کا ہمیں حقدار بنا غوث اعظم کے صدقوں سے ہمارے دامن کو پورا فرما ہمارے دامن کو غوث اعظم کی خیرات سے بھر دے غریب نواز کا صدقہ عطا فرما اہل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرما مولا میں دعا کرتا ہوں اس شہر میں رہنے والے اہل سنت و جماعت کے علماء کے لیے اہل سنت و جماعت کے جو خادمین ہیں جو خدمت گزار ہیں مولا ان سب کی بھی عمر دراز فرمائے حضرت منور شاہ صاحب قبلہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کے جو معاونین ہیں جو ان کے اہلکار ہیں جو ساتھ میں ان کے اہل سنت و جماعت کی خدمات کا فرضہ انجام دے رہے ہیں مولا ان کو بھی خوب نواز ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین وما علینا الا البلاغ